آج ہمارے ہاں حسرتوں میں سے ایک بہت بڑی حسرت اپنے ذاتی مکان کا نہ ہونا ہے۔ آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا کہ ایک خاتون جس کے پاس لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود اس کی زبان پر یہی الفاظ آپ نے بسا اوقات سنے ہوں گے، ان سب کا کیا فائدہ، گھر تو اپنا نہیں۔ ہائے، کبھی گھر میرا اپنا بن جائے نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک تو ہم اس عارضی دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو شاید اپنی خوشیوں کی ضمانت ہی سمجھ بیٹھتے ہیں، اور پھر صرف یہی نہیں کہ یہ حسرت آج اپنے ذاتی مکان کی خواہش اور آرزو بھی شاید سب سے بڑی خواہش اور آرزو ہے۔ اور اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے ایک میاں بیوی اپنی پوری زندگی لگاتے نظر آتے ہیں، ساری زندگی مال کماتے اور پھر محنت سے اس کو بچاتے، کہیں کتنے پاپڑ بیچنے کے بعد پھر ایک پلاٹ خریدا جاتا ہے، نقشہ بنتا ہے، گھر بنتا ہے، پھر گھر کو بنانے کے بعد اس کو بھرا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، اور بھرنے سجانے کے بعد سجا کے اس کو دکھایا جاتا ہے۔ ساری زندگی تن من دھن سارا وقت صلاحیتیں اوقات ان گھروں کو، ان دنیا کے گھروں کو بنانے کے لیے، سجانے کے لیے، بھرنے کے لیے، چمکانے کے لیے، اور پھر سجا بنا چمکا کے دکھانے کے لیے لگا دیے جاتے ہیں۔ ان دنیا کے عارضی گھروں کے لیے جو شاید ہم اپنی ذاتی ملکیت محض اس لیے سمجھتے ہیں کہ ایک حقیر سے کاغذ کے ٹکڑے پر یہ میرے نام منتقل کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ ان کی حقیقی حالت کیا ہے؟ یہ گھر جو میں اپنی ذاتی ملکیت سمجھتی ہوں، جس میں اپنے آپ کو اپنی مالکن سمجھتی ہوں، یہ ملکیت کب تک ہے؟ صرف ملک الموت کی ایک ملاقات کی مار ہی تو ہے۔ ملک الموت کی ایک ملاقات کی مار۔ اور یاد رکھیے گا، آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا کہ وہ گھر کے مالک، وہ گھر کی مالک نے اپنے اس عارضی سے گھر کو اتنی جلدی، اتنے خالی ہاتھ چھوڑ کے رخصت ہو جاتے ہیں کہ شاید کوئی اپنے کرائے دار، اپنے مالک مکان کے گھر کو بھی چھوڑ کے رخصت نہیں ہوتا۔ ان دنیا کے حقیر، ان دنیا کے چھوٹے چھوٹے 5 10 مرلے، ایک ایک کنال کے چھوٹے چھوٹے گھروں سے کیا دل لگاتے ہیں؟ آئیں دل لگانا ہے، آئیں آرزویں بنانی ہیں تو لگائیں، تمنائیں کرنی ہے تو ان گھروں کی کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث اور قرآن کے ذریعے دکھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما دیا ہے جنت میں ایک محل کا، وہ جنت جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل نے محسوس کی، وہ جنت جس میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، وہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اطراف و جوانب میں نہیں، اس کے وسط میں، اس کے سینٹر میں، ہارٹ آف جنہ، سینٹر آف جنہ میں چھوٹا سا گھر نہیں، ایک جھونپڑا نہیں، ایک چھوٹا سا مکان نہیں، 2 4 کنال کی کوٹھی نہیں، ایک بڑا سا فارم ہاؤس نہیں، ایک محل کا وعدہ فرما دیا، ایک محل کا وعدہ فرما دیا۔ حدیث کو سن بھی لیجئے، یاد بھی رکھ دیجئے، لوگوں تک بھی پہنچا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ترک نزاع کیا اس نے جنت کے وسط میں اپنا محل بنا لیا۔ ترک نزاع کا مطلب، ترک کرنا مطلب چھوڑنا، ختم کرنا، نزاع مطلب جھگڑے کو، یعنی 2 لوگ ہیں آپس میں روٹھے ہیں، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، خفگی ہے، ناراضگی ہے، قطع تعلق ہے، قطع رحمی ہے، بات چیت نہیں ہو رہی، ہم کلام نہیں ہو رہے، وہی جیسے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ آپس میں اس حال میں ملتے ہیں کہ ایک اپنا چہرہ ادھر اور دوسرا اپنا چہرہ ادھر کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت سے قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کر لیتا ہے۔ روٹھے تھے، ملاقات ہوئی، آپس میں ایک دوسرے سے ہم کلام نہیں ہوئے، چہرے پھیر لیے، لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی رحمتیں اس شخص کے شامل حال ہوتی ہیں جو لڑائی کو ختم کر کے، جھگڑے کو ختم کر کے، عاجزی کر کے، انکساری کر کے، دل بڑا کر کے، درگزر کر کے، معاف کر کے، عیبوں پہ پردہ ڈال کے
ظالم کو معاف کر کے آگے بڑھ کے اس کو سلام کر لیتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے ان دونوں احادیث میں وہ شخص جس نے ترک نزا کیا، سلام میں پہل کیا، وہ چھوٹا نہیں ہوا۔ حدیث کے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ تواضع کرنے والے کے درجات اللہ بڑھا دیتا ہے۔ روٹھے ہیں، کوئی خفا ہے، کوئی ناراض ہے، کوئی کٹا ہے تو اس سے جڑ جائیے، روٹھے وہ کو منا لیجئے، خفا کے ساتھ پہلے سلام میں پہل کر دیجئے۔ یاد رکھ لیجئے یہ اللہ کی رضا کا عمل ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، رحمت الہی کا ذریعہ ہے اور جنت میں محل کے حصول کا وسیلہ ہے۔ اپنے آپ کو دلوں کی تنگی سے بچا لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دلوں کی تنگی سے بچا لے، اللہ ہمیں نگاہوں اور دلوں کی کشادگی عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں کٹنے والوں سے جڑنے، ظلم کرنے والوں کو معاف کرنے اور نہ دینے والوں کو دے کر صلہ رحمی کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عاجزی عطا فرما، انکساری عطا فرما، درگزر کی صفت سے ہم سب کو متصف فرما دے۔ یاد رکھیے گا، شاید جس سے کوئی روٹھ گیا اس کا انجام ایک بدری صحابی کا سا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی ہیں، موت کا وقت ہے، حالت نزا میں ہیں، ازواج اور ارد گرد رشتہ دار بیٹھے ہیں اور کلمہ پڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے، تاکید ہو رہی ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر رودات بیان کرتی ہیں، وجہ اور طریقہ کار آسانی کا پوچھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سوال یاد رکھیے گا، آپ نے پوچھا تھا کیا علقمہ سے کوئی ناراض تو نہیں؟ کیا علقمہ سے کوئی ناراض تو نہیں؟ رودات باقی کے تو کہیں اور سناؤں گی، لیکن یہ یاد رکھیے گا عین ممکن ہے اگر رحم کے رشتوں میں سے، اپنوں میں سے، پیاروں میں سے، رشتہ داروں میں سے، عزیزوں میں سے، بہن بھائیوں میں سے، اولادوں میں سے، سمدیوں میں سے، ہمسایوں میں سے، مسلمانوں میں سے اگر کوئی روٹھ گیا تو شاید اگر روٹھنے والے کا قصور نہ تھا، بے جان نہ تھا، تو شاید کہیں کلمے سے محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کی اصلاح کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں درگزر کر کے روٹھے ہوں کو منا کر عاجزی اور انکساری سے جنت کے محلات کے حصول کا طریقہ سکھا دے۔ آمین ثم آمین۔